بڑے حق ہیں بھائیوں کے، بہت زیادہ حق ہے بھائیوں۔ اور آج آپ جس کے مصائب سننے کے لیے آمادہ ہیں وہ دو بھی بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے بھائی، مسلم کے فرزند، پیارے سے بچے، چاند کے اتنے پیارے دو بچے۔ جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے۔ قاضی شریح اپنے فرزند یا کسی بچے سے کہتا ہے کہ ان کو جاؤ چھوڑاؤ، کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینے کی طرف، اس قافلے کے حوالے کرتے ہیں۔ اس نے نہ جانے کیا کیا، بچے کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، بچے قید ہو گئے، دو چھوٹے چھوٹے بچے۔ ان کا جو نگہبان تھا قید خانے میں، اس کا نام مشکور تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ان دونوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ جو نگہبان آتا ہے اس سے کہہ کے دیکھتے ہیں، بتا کے دیکھتے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا مصیبت آئے گی ہمارے اوپر جو آ چکی ہے۔ مشکور کھانا چھوٹے چھوٹے بچے، صاحب اولاد ہے نا، معلوم ہے بچوں کو کیا ملتا تھا؟ آدھی سوکھی روٹی، گرم پانی، یہ بچوں کا کھانا تھا۔ مشکور جانے لگا، کھانا رکھ کر آواز دی، مشکور پلٹا، کیا بات؟ کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ ہمارے رسول ہیں، کیوں نہیں جانیں گے؟ ان کا دل تھوڑا بڑھا جب اس نے جواب دیا، کہا کہ ہاں وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ کہا مسلم کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کا سوال اس لیے کیا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہم اسی مسلم کے یتیم۔ مشکور ٹھٹکا، دیکھا پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی، کب تو بتا دیا، کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جانا چاہو تو جاؤ، لیکن اگر تم دونوں یہاں رہو گے بھی تو آج کے بعد تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جانا چاہو جاؤ۔ اب بچوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا، دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہو گئے۔ بچوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا، بچوں نے فرمایا نہیں ہمیں جانا ہے، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کسی ماں سے ان کے بچے جدا نہ کرے، اللہ بچوں کو کبھی ماں سے جدا نہ کرے۔ جن جن کے رشتہ دار عزیز پردیس میں رہتے ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، خیریت کی خبریں مسلسل موصول ہوتی رہے، بچھڑے ہوئے سے سب لوگوں کو پروردگار ملاقات کے اسباب فراہم کرے۔ جانتے ہیں زیادہ تاروں جب کوئی بچھڑ جاتا ہے اپنا پردیس میں ہوتا ہے، پردیس میں آپ اگر کسی سے ملیں گے نا، ملاقات کریں گے، اگر کوئی اچھی حیثیت میں ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہے گا، اپنے گھر لے جائے گا، اپنا کاروبار دکھائے گا۔ پردیس میں اگر کوئی غریب ہو جائے اور نظر پڑ جائے کسی اپنے پر تو معلوم ہے کیا سوچتا ہے، مجھے نہ دیکھے، مجھے نہ دیکھے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ غربت اپنا کوئی دیکھے پردیس میں۔ معلوم ہے شام غریبہ میں جب مولائے کائنات آئے، جناب زینب نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، علی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی ہے، تو زینب کو پڑھ کے علی سے لپٹ جانا چاہیے تھا، مگر زینب پڑھ کے علی سے لپٹی نہیں، پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کے آواز دی، ارے بابا میرا آیا ہے، کیا کسی کے پاس کوئی چادر ہے جو میں سر پہ رکھ دوں؟
یہ غربت کی عذاب ہے۔ جب چادر نہ ملی تو ایک مٹھی خاک اٹھائی، سر پہ رکھی، بابا چادر تو نہیں ہے، مٹھی خاک سے میں اپنا سر کے بال چھپا رہی ہوں۔ ظالم ہوتا ہے۔ کیا کہا بچوں نے؟ ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ مشکور نے کہا دن ہے ابھی، رات کا سناٹا ہو جائے تو چلے جانا۔ رات گزرنے لگی، مشکور آیا، دروازہ کھولا، بچوں سے کہا کہ جاؤ بچوں۔ بچے چلے، واپس بلایا، بچوں دیکھو تم جا رہے ہو، چابی میرے پاس ہے، تو ہو سکتا ہے مار دیا جائے، مگر مارنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن بچوں محشر کے میدان میں اپنے نانا کے سامنے مجھے مت بھول جانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کے معصوم لبوں سے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ رات گزر رہی ہے، صبح نمودار ہونے والی ہے۔ کوفہ کے پیچھے فرات بہتی تھی، فرات کے کنارے آ کے بچے رکے، آپس میں مشورہ کیا دونوں بھائیوں نے، کہا اب جانا ٹھیک نہیں ہے، رک جائے۔ دونوں بچوں نے نماز صبح ادا کی، نماز صبح ادا کرنے کے بعد درخت پہ بیٹھ گئے۔ ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، دونوں بچوں کی صورت اس پانی میں اسے نظر آئی۔ روایت کے جملے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چاند آسمان سے پانی میں اتر آئے، اتنے معصوم بچے۔ عزادارو، میں بار بار کہتا ہوں کہ مصائب میں رونے کے لیے ذاکر کے لفظوں کا انتظار نہ کیا کرو، رویا کیا کیجئے، اور یہ سوچ کے رویا کیجئے اللہ جانے کس کی آنکھوں کے سامنے فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں آنسوں کے لیے آئی ہے۔ اس نے بچوں کو نیچے اتارا، کسی طریقے سے بہلا کر بچے اترے، پوچھا کون ہو؟ بڑی مشکل سے بچوں نے بتایا، راز کھلا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ اس کنیز نے کہا میری جو مالکہ ہے، میری جو مالکین ہے، وہ تمہارے گھر کی بہت چاہنے والی ہے، تم چلو۔ وہ بچوں کو لے کے آئی، مالکین کے حوالے کیا بچوں کو۔ مالکین نے دیکھا اوپر سے نیچے تک، ایک حجرے میں بچوں کو بھیج دیا۔ بچے پورے دن حجرے میں رہے۔ شام میں اس کا شوہر آیا، پریشان تھا، پوچھا اس نے کیوں پریشان؟ کہا مسلم کے دونوں بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہے، حاکم نے کہا ہے کہ جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا، مجھے انعام چاہیے، میں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا انعام کا کیا کرے گا، انعام لا کر بھی ہم پر ہی خرچ کرے گا، ہمیں ایسے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ تو چپ ہو جا، اس نے کہا، غصہ ہوا، ناراض ہوا اور سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی، دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ گئے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب بیان کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا خواب؟ کہ خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے نانا رسول اللہ بیٹھے ہیں، بابا ان کے سامنے بیٹھے ہیں، نانا بابا سے پوچھ رہے ہیں مسلم اکیلے چلے آئے، بچوں کو چھوڑ کے چلے آئے؟ بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ اب میرا دل کہتا ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کا دل کہے گا، بچے موت کے خوف سے نہیں رو رہے ہوں گے، بچے معلوم ہے کس لیے رو رہے ہوں گے؟ بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم رخصت ہونے والے ہیں، ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ خواب کو بچے بشارت سمجھے ہوں گے، اور بشارت سمجھنے کے بعد اس لیے روئے ہوں گے کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہماری ماں نہ جانے کب تک انتظار کرتی رہے گی۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ ظالم و جابر شوہر، دروازہ اس نے کھولا، اندر داخل ہوا۔ تم کون؟ صبح سے تو بچوں کو یہی پتا تھا نا کہ ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ بچوں نے فوراً بتا دیا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ اب جیسے سنا مسلم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں پر تماچوں کی بارش ہونے لگی۔ ظالم نے زلفوں کو پکڑ کے کھینچا، بچوں کو صحن خانہ میں لے کر آیا، باندھ دیا، صبح کا انتظار کرنے لگا۔
सुबह इंतजार करके जब सुबह नमदार हुई, लेके बच्चों को खींच के जुल्फों से पकड़ के बाहर चलने लगा। वो कनीज़ खुदा पीछे पीछे, अरे तेरा क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने। बच्चों के ऊपर वो गिरी जा रही थी, मगर जालिम ने बच्चों को न छोड़ा, जुल्फों से पकड़ के फुरात के किनारे लेकर आया। गुलाम से कहा कि वो कत्ल कर दो। गुलाम करीब पहुंचा, बच्चों ने कहा तुम्हारी शक्ल तो बिलाल से मिलती है। उसने पूछा बिलाल से तुम्हारा क्या मतलब है? कहा अरे वो बिलाल हमारा ही तो मुअज्जिन था, हम मुस्लिम के बच्चे हैं, यतीम हैं। गुलाम ने खंजर को फेंका और फेंक के कहा कि मैं इन्हें कत्ल नहीं कर सकता, अपने बेटे को दिया। बेटा आगे बढ़ा, जैसे ही खंजर को लेकर बच्चों ने फिर कहा क्यों अपनी आक़िबत खराब कर रहे हो? क्या तुम फातिमा को नहीं जानते? तुम्हारा क्या मतलब है फातिमा से, तुम्हारा क्या मतलब है अली से? कि हम उन्हीं के तो नवासे हैं। वो जवान भी चला गया। अब वो खुद आगे बढ़ा। अज़ादारों, कैफियत बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ लफ्ज़ बयान कर सकता हूँ। कैफियत महसूस करना आपकी जिम्मेदारी और आपका काम है। तसव्वुर शर्त है, आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने शुरू हो जाएंगे अगर तसव्वुर पहुंच गया। मैंने भाइयों का तज़किरा किया था ना, भाई के बड़े हक हैं, अब भाई का हक समझिए। वो शख्स आगे बढ़ा तलवार लेकर, उन्होंने कहा अच्छा मार तो तुम दोगे ही, 2 रकअत नमाज पढ़ने दो। दोनों बच्चों ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। बच्चे नमाज से अपना सर उठा रहे थे, सजदे शुक्र से उसने जल्दी से जुल्फों को पकड़ के खींचा, तलवार बढ़ाना शुरू की। जैसे ही तलवार बढ़ाना चाहे ना उसने, बड़े भाई ने अपने आप को छोटे भाई के ऊपर गिरा दिया। नहीं, पहले मुझे कत्ल कर दो, पहले मुझे ज़िबा कर दो, मेरे सामने मेरे छोटे भाई को ना मारना। का क्यों ना मारूं? का जब हम घर से चले थे मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था ले मैं तुझे इसका जिम्मेदार बना रही हूं। मैं महशर के मैदान में क्या अपनी माँ को जवाब दूंगा? अज़ादारों, आखिरी जुमले हैं, मसाइब तमाम हो जाएंगे, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं मसाइब सुनते हैं, मसाइब पढ़ते हैं, मसाइब समझते हैं। अहले बैत के मसाइब से दर्द होता है ना आपको, तो कम से कम ये फायदा होना चाहिए कि दिल में अपने रिश्तों का एहतराम पैदा होना चाहिए। करबला से कूफा, कूफा से शाम, हमने रिश्तों का एहतराम ही देखा है। आखिरी वक्त में मालूम है शिव ने हुसैन के गले पे खंजर चलाया। यजीद ने पूछा ये तो बता आखिरी वक्त में हुसैन बोल क्या रहे थे? शिव ने कहा जब मैंने पहली जर मारी है तो हुसैन अपने खुदा को याद कर रहे थे, फिर मैंने दूसरी जर मारी, हुसैन अपने नाना को याद कर रहे थे, फिर मैंने तीसरी जर मारी, हुसैन अपने बाबा को याद कर रहे थे, फिर मैंने चौथी जर मारी, हुसैन अपनी माँ को याद कर रहे थे। अम्मा यही हो ना, अम्मा कहीं मत चली जाइएगा, अम्मा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। इसके बाद मैं ज़रबे मारता रहा, हुसैन के लब हिलते रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा जल्दी से सुनूं तो सही हुसैन किसे आवाज दे रहे हैं। अब मैंने जल्दी से खंजर से गले को काटा, जुल्फों को पकड़ा, लबों को कान के बराबर में लेकर आया तो मैंने सुना हुसैन आवाज दे रहे थे, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास, काश के तुम जिंदा होते। ये भाइयों का हक था। भाई ने एक दूसरे के गले पे गला रख दिया, जालिम आगे बढ़ा, गला काटना शुरू किया। अब मालूम है आपको इतनी एड़ियां रगड़ी दोनों बच्चों ने कि जो भी बाद में देखता था फर्जंदाने मुस्लिम की रगड़ती हुई एड़ियों को, वही कहता था परवरदिगार, क्या वो कातिल जिसने छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया, क्या वो साहिब औलाद नहीं था?